من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ صدق اللہ العظیم۔ باواز بلند درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا محبوب اللہ، تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ، ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، چون بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ، چون سوے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہے من پذیر، گر تمی بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں، آج آپ کے سامنے توکل کے موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ توکل انتہائی اہم ترین یہ موضوع ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ مہنگائی کا دور ہے اور ہر بندہ تقریباً یہ پریشان ہے، تو اس پریشانی کے عالم میں بہت سارے دینی اپنے جو معاملات ہیں ہم پس پش ڈال دیتے ہیں، ہم جو دینی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھلا دیتے ہیں، دنیا داری میں کھو جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنے پریشان دلوں کو لے کر، سوچوں کو لے کر دنیا داروں کے دروازوں کے اوپر جاتے ہیں، جبکہ اصل توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پہ تھا، وہ ہم نے تعلق اپنا کمزور کر دیا۔ اس موضوع کو سننے کے بعد آپ کے دلوں میں ضرور یہ تمنا انشاءاللہ پیدا ہوگی کہ توکل بھروسہ اعتماد اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ توکل کا لغوی معنی ہماری زبان میں ریلائے کرنا، بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، اپنے آپ کو بندہ عاجز یعنی کمزور اور اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد کریں۔ آپ 100 منزلہ عمارت بھی تعمیر کریں تو پھر بھی بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہو۔ آپ جتنا بڑا مرضی کاروبار کریں جس میں لاس کا بالکل اندیشہ بھی نہ ہو، اعتماد پھر بھی اللہ کی ذات پہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جتنا اعتماد مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جائے گا۔ اچھا، اعتماد اس طرح کا ہو کہ وہ مالک گرنے نہیں دیتا ہے۔ اس کو میں مثال دوں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، آپ اس کو اس طرح ہوا میں اچھالتے ہیں تو وہ بجائے رونے کے ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ نہ وہ آسمانوں پہ نہ زمین پہ، ہوا میں معلق ہے، اس کو پتہ ہے مجھے نیچے سے کوئی اٹھانے والا موجود ہے۔ جتنا زیادہ اوپر پھینکتے اتنا زیادہ بچہ وہ خوش ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اگر دنیا آپ کو اچھالے تو آپ یہ خیال کیا کریں اللہ کی ذات ہمیں سنبھالنے والی موجود ہے، ہمیں اپنے رب پہ اعتماد ہے، یقین ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیات ہیں جس کے اندر یہ ذکر ہے توکل کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کی ذات پہ توکل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ بندے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میں یہاں رک کر کے اپنے پیر صاحب کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ پیر جسٹس کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ بھیرا شریف والے، آپ ایک مرتبہ 1974 میں یہ دارالعلوم کے اندر موجود تھے، تو گندم کا سٹاک تھوڑا رہ گیا۔ یہ 94 میں یہ حکومتی ضیاء الحق صاحب کی، تو اس وقت گندم کے لیے ضلع بندی تھی، یعنی ایک ضلع کی گندم دوسرے ضلع میں جانے کے اوپر پابندی تھی۔ اچھا، جو وہ باورچی خانے کا جو گندم کا حساب کتاب تھا وہ رکھنے والے ایک بابا جی تھے جن کا نام تھا صالح،
تو پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابا صالح کے پاس آتے تو آ کے پوچھتے بابا جی بتائیں گندم کتنی رہ گئی ہے؟ وہ بتاتے پیر صاحب اتنے دنوں کے لیے رہ گئی ہے۔ پھر آپ چلے جاتے، پھر آتے، پھر پوچھتے بابا جی کتنی رہ گئی گندم؟ جی پیر صاحب اتنے دنوں کی رہ گئی۔ ایک دن آپ آئے شام کے وقت، شام کے کھانے کے بعد پوچھا بابا جی گندم کتنی رہ گئی ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ پیر صاحب صبح رات کے کھانے کی تھی، صبح وقت کے لیے گندم نہیں ہے۔ من یتوکل اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لے، اللہ آپ کا وکیل جب بن جائے گا، ذمہ دار آپ کا بن جائے گا، بنا لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ غیب سے مددیں کرتا ہے۔ اچھا پیر صاحب نے وہاں ایک فقیرانہ جملہ بولا، کلندرانہ جملہ جسے کہتے ہیں، چونکہ یہ طالب علموں کے کھانے کے لیے گندم تھی، تو پیر صاحب فرمانے لگے رب دے پرونے تو رب ہی جانے، رب دے پرونے رب بھی جانے، خود ہی ان کے انتظام کرے گا۔ اچھا اتنی بات کہہ کے آپ چلے گئے، رات جب 1-2 بجے کا وقت ہوا تو اچانک دارالعلوم کی بیل بجی، جو پیریڈ چینج کرنے کے لیے بیل لگی ہوتی ہے، وہ بیل بجی تو طالب علم سارے اٹھ کے آگے، بھی رات 1 بجے کون سا پیریڈ لگنے لگا ہے؟ پر کیف وہ ایک کمرے والے دوسرے والے سارے طالب علم اٹھ کے باہر آ گئے، تو پیر صاحب بھی باہر آ گئے۔ پتہ چلا جی دارالعلوم کے مرکزی گیٹ کے اوپر گندم سے بھرا ایک ٹرک کھڑا ہے۔ جیسے وہ ٹرک آیا تو پیر صاحب نے کہا طالب علم کو اتارو، ان کو ٹرک کو ان لوڈ کیا، ساری گندم اتاری۔ جب گندم اتر گئی تو طالب علم ہاتھ منہ دھونے کے لیے جانے لگے، پیر صاحب نے روک لیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تم نے نہانا نہیں ہے، کپڑے چینج نہیں کرنے ہیں، تم نے جاؤ سیدھے مسجد میں جاؤ اور جا کے اس وکیل کی بارگاہ میں، اس اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے تو نفل ادا کر کے آؤ۔ رب دے پرونے تے رب بھی جانے، مطلب یہ کہ جو اللہ کی ذات پہ توکل کر لیتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کبھی گھر سے توکل کر کے نکلے تو صحیح نا، آپ اللہ کی ذات پہ اعتماد تو کرے نا۔ دوستو ہمارا اعتماد بہت کم ہو چکا ہے، ہم اپنے ظاہری اسباب کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ مجھے اپنی کار، کوٹھی، بنگلے، جائیداد، کھانے، ہر ایک کے اوپر اعتماد ہے، مجھے اپنے تعلقات کے اوپر اعتماد ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں۔ اللہ کی ذات کو اپنا متوکل بنا لے، وکیل بنا لے۔ جس طرح آپ کا کوئی مقدمہ ہو، عدالت میں آپ پیش کرتے ہیں تو وہاں درمیان میں آپ کا وکیل ہوتا ہے، یعنی آپ کی بولی اس کی بولی ہے، آپ کا جرم جو اس نے قبول کر لیا آپ کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ تو جس طرح وہ آپ کا منوان وکیل ہوتا ہے، اسی طرح کبھی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی دنیا داری کے اندر، دنیاوی معاملات میں اللہ کو وکیل بنا لیں گے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جھکنے نہیں دیتا، گرنے نہیں دیتا۔ میں آپ سے عرض کروں، ہماری عبادات میں جو سستی ہوتی ہے، ہمارے دنیاوی معاملات میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس وقت میں دکان بند کر لی تو پتہ نہیں میری وہ جو روزی ہے وہ ختم ہو جائے گی، 4 گاہک میرے زیادہ آ جائیں گے۔ اکثر نماز کے وقت ہمارا یہ اعتراض ہوتا ہے، مسئلے پوچھتے ہیں جی میری دکان ایسی ہے، میں اگر بند کروں تو 15 منٹ لگتے ہیں، دوبارہ کھولوں تو 20 منٹ لگتے ہیں، تو 20-15 منٹ 10 منٹ کی نماز کیونکہ گھنٹہ میری دکان بند ہو جی تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ روزی روٹی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاؤ گے، اللہ پہ یقین کر لو گے، اللہ آپ کی روزی روٹی ایک ذرہ بھی دوسری طرف نہیں ہونے دے گا۔ میں کئی مرتبہ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہاں گاہے بگاہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں مبلغ کے لیے وہ بار بار کرنی وہ ضروری ہوتی ہیں، ہر ٹاپک کے ساتھ وہ ریلیٹ کرنی پڑتی ہیں تاکہ ہمارا یقین مکمل ہو۔ ہم یہ جمعہ صرف 2 رکعتوں کے لیے نہ آئیں، ہم سیکھنے کے لیے آئیں، اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے آئیں۔ وہ مالک کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، یہ دنیا دار آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ ہمارے ایک محلے میں بھی ایک دکاندار ہے، وہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ شٹر ڈاؤن کرتے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ کے مسجد سے جاتے ہیں تو 2-4 گاہک ان کی دکان کے اوپر کھڑے ہو کے کوئی نمبر ڈائل کر رہا ہوتا ہے، کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے، تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ دیکھیں یہ اللہ کے کاموں میں لگا ہوا، اللہ نے اس کے جو گاہک ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں ہونے دیے۔ وہ کسی اور سے بھی چیز لے سکتے ہیں، کسی اور دکان پہ بھی جا سکتے ہیں، 7 دکانیں اس کے ساتھ کی کھلی ہیں لیکن نہیں جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ توکل اللہ کی ذات پہ کمزور ہو چکا ہے، اسی وجہ سے ہم دنیا دار بن چکے ہیں۔
بلکہ علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے حوالے سے اگر کوئی بندہ ایک پیسہ بھی حرام کی کمائی کا لیتا ہے تو وہ اللہ کی ذات پہ توکل اس کا کمزور ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں، اعتماد نہیں اللہ کی ذات پہ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ 1000 روپے جو میں نے یہ رشوت کا لیا ہے، یہ دھوکے کا لیا ہے، یہ چور بازاری کا لیا ہے میں نے، شاید یہی 1000 روپیہ میری خوشحالی کے لیے کافی ہے. اس کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے. اللہ کی ذات پہ اپنا یقین مضبوط کریں، توکل مضبوط کریں، پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کافی. من یتوکل اللہ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لے، اعتماد کر لے، یقین کر لے، تو اللہ کا خود یہ فہو حسبہ، اللہ فرماتا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. ہم اکثر کہتے ہیں نا جی آپ بے فکر ہو جائیں، میں ہوں نا، تو اللہ بھی یہ فرما رہا ہے فہو حسبہ، پریشان نہیں ہونا، مجھ پہ اعتماد کرو پھر میں آپ کے لیے کافی بن جاؤں گا. تو ہمارا اللہ کی ذات پہ توکل مضبوط ہونا چاہیے. وہ ایک دکاندار تھے پتوں کی میں، تو وہ مجھے ایک دفعہ بتانے لگے جی یہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا، کوئی کپڑے کی ان کی دکان ہے، بندہ ان کے پاس آیا تو وہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے. اس نے کہا چلو بازار سے چکر لگا کے آتا ہوں. بازار گئے، واپس آیا تو اتنی دیر میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، پھر دکان بند تھی. لکھا جی وقفہ برائے نماز، وہ پھر بازار چلا گیا. مغرب کی نماز کے وقت آیا، پھر وہ وقفہ برائے نماز تھا، پھر وہ ٹھہر گیا. جب اس نے آ کے سودا لیا تو مسکرانے کہا جی میں 3 مرتبہ آیا ہوں تو میں نے دیکھا آپ کی دکان بند ہے. تو وہ دکاندار آگے سے مسکرانے لگے، کہتے کہ مجھے اللہ کی ذات پہ یقین تھا کہ میں اللہ کے کاموں میں لگا ہوں، اللہ نے میری روزی روٹی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، میرا گاہک دائیں بائیں نہیں ہونے دیا ہے. ہمارا اعتماد کم ہو گیا ہے. اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے اور توکل اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے. اچھا، اس توکل کے بارے میں اور بھی کافی اقوال ہے. حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ توکل کیا ہے. آپ نے فرمایا متوکل کی 3 علامات ہیں، لا طمع ولا جمع ولا منع. کہ لا طمع، وہ طمع لالچ نہیں کرتا ہے. جو متوکل ہوتا ہے وہ طمع نہیں کرتا، لالچ نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا ہے. ولا منع، اگر کوئی اس کو دے دے تو وہ اس کو روکتا بھی نہیں ہے. نہ تو وہ لالچ کرتا ہے، آ جائے تو اس کو منع نہیں کرتا ہے. ولا جمع، جب اس کے پاس آ جائے تو اس کو جمع کر کے اپنے پاس نہیں رکھتا، اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کر دیتا ہے. یہ متوکل کی 3 علامات ہیں. اسی طرح حضرت حمدون رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا جی بتائیں یہ توکل کیا ہے. تو آپ کہتے ہیں توکل هو الاعتصام باللہ تعالی، کہ اللہ کے ساتھ مضبوط ترین تعلق کا نام توکل ہے. اللہ کے ساتھ جتنا تعلق آپ کا مضبوط ہوگا اتنے زیادہ آپ متوکل بنتے چلے جائیں گے. دیکھیں نا یہ سیاسی میدان گرم ہونے والے ہیں، گہما گہمی. اب تو ہم ہر سیاستدان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے اور پھر بڑا اپنے آپ میں فخر محسوس کریں گے. تو اگر ذرا سوچیں آپ کا تعلق اس کے ساتھ بن جائے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، جو کھلاتا پلاتا اٹھاتا سلاتا ہے، جو سب کچھ دیتا ہے، اگر اس کے ساتھ تعلق بن جائے تو پھر دنیا داروں کے ساتھ تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں آتی. تو حضرت باجزی بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جناب بتائیں توکل کیا ہے آپ کی رائے کے مطابق. تو فرمانے لگے کہ توکل یہ ہے کہ چاروں طرف درندے ہوں، سانپ ہوں، آپ درمیان میں ہوں اور آپ کے دل میں ذرا برابر بھی پریشانی نہ آئے، اس کو توکل کہتے ہیں. اللہ کی ذات کے اوپر اس کو اعتماد کہتے ہیں. اتنا آپ کا توکل یہ مضبوط ہونا چاہیے. دیکھیں روزی روٹی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. رزق کی 2 قسمیں، ایک رزق مقسوم ہے، ایک رزق مقصود ہے. رزق مقسوم وہ ہے جو بچہ جب 4 ماہ کا اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو اتنا رزق ملنا ہے، اور اس رزق کا آخری نوالا جب تک یہ کھا نہیں لے گا یہ مر نہیں سکتا ہے. یعنی وہ آپ نے رزق لینا ہی لینا ہے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے تو رستے میں آپ کا حواری آپ کے ساتھ مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو اس نے کہا جناب یہ کنویں کے پاس آپ کھڑے ہوئے، اس کے اندر ہڈیاں پڑی تھیں، کہا جی اس کو آپ زندہ کر دیں. آپ نے فرمایا تمہارا اس سے کوئی کام ہے؟ نہیں جی بس آپ زندہ کر. ضد میں پڑ گیا. آپ نے بڑا سمجھایا، اس نے کہا نہیں جی آپ زندہ کریں. آپ صرف اتنا کہتے تھے کہ کم بسم اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ جو ہڈیاں تھی اس کے اوپر گوشت چڑھتا وہ کھڑے ہو جاتا. آپ نے کہا کم بسم اللہ، کھڑے ہو جاؤ. اچھا اتنا آپ نے فرمایا تو وہ ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا، وہ کالے کلر کا
مولانا روم فرماتے کہ شیر بن گیا، اس نے نیچے سے چھلانگ لگائی، باہر آیا، وہ جو آپ کے ساتھ حواری تھا اس کو اس طرح پنجہ مارا، وہ مر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شیر سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اب اس کو کھا بھی لو۔ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی اگر دانا پانی میرا دنیا میں رہتا تو مجھے موت نہ آتی، یعنی جب تک آپ کا دانا پانی موجود ہے آپ کو موت نہیں آ سکتی۔ ایک لقمہ بھی اگر آپ نے کھانا ہے تو وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ ایک اس کے مقصود تو وہ جو لکھا جا چکا ہے، مقصود وہ جس کا جتنا قصد کریں گے آپ کو اتنا ملتا چلا جائے گا۔ اچھا آپ ایک شفٹ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک مثال ہے 2000 کا آپ نے کام کیا، اگر آپ اوور ٹائم لگاتے 3000 ہو جائے گا، اس سے زیادہ لگاتے 4000 ہو جائے گا آپ کا۔ تو جتنا قصد کرتے چلے جائیں گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یاد رکھیں رزق جو رازق ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ مجھے یاد آیا کہ ایک نشئی تھا، وہ کسی سے پیسے مانگ لگا، جی دو مجھے پیسے دو، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ اس سے کھانا کھاؤ گے تو دوں گا، تو نشہ کرے گے تو نہیں دوں گا۔ اس نے کہا میں نے تو نشے کے لیے لینے ہیں۔ اچھا اس نے کہا کیوں کھانا نہیں کھانا؟ کہتا کھانا اللہ دے گا۔ اچھا اس نے دے دیے، وہ اس کے پیچھے چل پڑا، دیکھتے ہیں بھی یہ کھانا کہاں سے کھاتا ہے۔ اچھا تھوڑی دور گاؤں سے باہر نکلا تو وہاں پر ایک برات کے لیے ٹینٹ لگے ہوئے تھے، کھانا شروع ہو چکا تھا۔ وہ نشئی اس کے قریب آیا تو ایک بندہ پرات میں وہ گوشت لے کے اندر جانے لگا، دوسرے کے ساتھ ٹکر ہوئی، گوشت نیچے گر گیا۔ اس نے پرات چھوڑی، دوسری پرات پکڑ لی، نشئی گیا جا کے اس نے وہاں سے گوشت اٹھایا، پوری پرات گوشت کی کھائی، وہ آگے چل پڑا۔ وہ بندہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ رازق اللہ کی ذات ہے، رزق مالک نے دینا ہے۔ دیکھیں رزق آپ کا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے اگر اوچھے ہتھکنڈے استعمال کریں گے حرام بھی آپ کو مل جائے گا، اگر وہی آپ تھوڑا سا صبر کریں آپ کو حلال طریقے سے مل جائے گا۔ بہرکیف اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد اور توکل کرنا، یقین کرنا، اسی کو اختیار کریں، پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ 92 کی بات تھی، ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب ہمارے پیر صاحب کے پاس آئے بھیرا شیف میں، تو پیر صاحب سے کہنے لگے میاں کہ حضرت پیر صاحب بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے دارالعلوم کے لیے؟ تو کلندرانہ انداز میں آپ نے فرمایا کہ میاں صاحب میں جس ذات سے مانگتا ہوں جب اس کے خزانے ختم ہو جائیں گے پھر آپ سے بھی مانگ لوں گا۔ یہ اللہ کی ذات پہ یقین کریں، توکل کریں۔ اچھا اب یہاں پہ یہ بات عرض کروں کہ یہ جو توکل ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی اسباب ہیں، انتہائی کمزور ترین بھی اسباب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوں تو آپ کو کرنے چاہیے پورے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور کہیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، آسمانوں سے یہ چھت پھاڑے گا، وہاں سے کھانا دے گا، ہم نے کچھ نہیں کرنا، یہ توکل کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بھی جو حکم دے چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو آپ کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ انتہائی بیمار تھے اور آپ کے جسم کے اندر وہ کیڑے بھی پڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایوب اپنی ایڑی کو زمین پہ مارو۔ آپ نے ایڑی زمین پر ماری تو وہاں سے پانی کا چشمہ ابل آیا، آپ نے وہ پانی پیا، نہائے، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ اب ایک ایڑی مارنے سے آپ کو پتہ ہے کہ زمین پھٹتی نہیں ہے، ایڑی مارنے سے پانی نکلتا نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا آپ نے ایڑی ماری۔ اچھا ایڑی مارنے کے بغیر بھی تو اللہ پانی دے سکتا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ یہ اسباب ہیں، ان اسباب کو اکٹھا کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ یعنی میں آپ سے عرض کروں، وہ کہتے ہیں نا میاں صاحب فرماتے مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لونا لاوے یا نہ لاوے۔ آپ اپنی محنت جاری رکھیں، طالب علم ہے سارا سال محنت کریں، آپ اپنے تئیں اسکول بھی جائیں، اکیڈمی بھی پڑھیں، راتوں کو اٹھ کے پڑھیں۔ اب جب پیپر دے کے آ جائیں تو پیپر پہ اعتماد نہ ہو، آپ کا اعتماد اللہ کی ذات پہ ہو۔ آپ اپنے تئیں 4 اپنے گارڈ رکھے ہوئے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، اور آپ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا موت کے فرشتے کو بھی یہ روک سکتا ہے؟ یہ جملہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، موت کے فرشتے کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہم اپنے تئیں حفاظت کریں، جتنے بھی اسباب اپنے اکٹھے کریں۔ آپ ہمارے ہاں توکل کو بعض دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ گھر بار بار سب کچھ چھوڑے اور گٹھڑی اپنے کندھے پہ رکھے اور جنگلوں میں چلا جائے اور اللہ کی ذات پہ اعتماد کرے، نہیں۔ اس دنیا کے اندر اپنی محنت بھی کریں، معاملات بھی کریں، تعلقات بھی بنائیں، سب کچھ کریں، لیکن جتنا کچھ کریں اعتماد صرف اللہ کی ذات پہ ہو۔
میں یہاں پہ بیٹھا ہوں مجھے اعتماد اللہ کی ذات پہ، میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں مجھے اعتماد اللہ کی ذات پہ، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اور اس توکل کو اختیار کرتے ہوئے اگر اسباب کو اکٹھا کیا جائے تو ان اسباب جتنے اللہ نے اکٹھے کرنے کا حکم دیا آپ کو کرنا چاہیے۔ حضرت مریم علیہ السلام تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب آپ کو وہ زچگی کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ، اوپر سے تر کھجوریں گریں گی، ان کو کھانا آسانی پیدا ہوگی۔ اچھا، کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہے کہ اس کو 100 بندہ بھی ہلا نہیں سکتا ہے، لیکن آپ نے جا کے ہلایا تو وہ ہل گیا۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ بھی کہتا تو کھجوریں خود بخود بھی گر سکتی تھی، حالانکہ تنا تک بندہ ہلا نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتے ہوئے جو حکم دیا اس اسباب کو اکٹھا کیا۔ اسباب جتنے بھی ہیں وہ اکٹھے کرنا ہمارے اوپر یہ لازم ہے۔ اچھا، اسی طرح جب اللہ کی ذات پہ اعتماد کریں، توکل کریں، تو توکل کے لیے اسباب کو کا انکار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر میں یہاں پہ میں نے موٹر سائیکل کھڑی کی ہے، گاڑی کھڑی کی ہے، میں اس کو لاک نہیں کرتا ہوں، نہ ہینڈل لاک کرتا ہوں، نہ وائر لاک کرتا ہوں، ویسے چھوڑ کے آ جاتا ہوں، اندر آ کے کہتا ہوں مجھے اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے، میں اللہ کے توکل کے اوپر چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ اپنے تئیں وہ ہتھیار، اپنا ساز و سامان پورا کریں، اپنی کوشش پوری کر لیں، پھر اللہ کی ذات پہ توکل کریں۔ مثلا ہم پاکستان میں رہتے ہیں، تقریباً 6-7 لاکھ کے قریب ہماری افواج ہے، اور ہم نے ایٹم بم بنا رکھا ہے، بہت سارے اوزار ہم نے تیار کر رکھے ہیں۔ تو اب بندہ یہ کہے کہ یہ مسلمان ہیں تو ان کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، یقین کے یہ خلاف نہیں ہے، اپنے تئیں مکمل کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرے، اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تو آپ نے صحابہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ کہاں پہ ہے؟ کہا جی حضور باہر اللہ توکل چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ باہر جا کے پہلے اس کا گھٹنا باندھو، اور اس کو جب باندھو گے اس کے بعد اللہ کی ذات پہ توکل کرنا، ایک کی لحاظ ثم توکل اللہ، پہلے جا کے اس کو باندھو پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ آپ باہر موٹر سائیکل کھڑی کی ہے، اس کو وائی لاک بھی لگائیں، ہینڈ لاک بھی لگائیں، اور بھی کوئی لاک ہے لگائیں، اس کو لگانے کے بعد پھر کہیں یا اللہ یہ تیری سپرد ہے، یہ تیری سپرد ہے۔ آپ کو اگر خطرہ ہے کہ آپ کی کوئی جان تو آپ کو کوئی مار سکتا ہے یا آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ 2-4 باڈی گارڈ اگر آپ نے رکھ لیے ہیں تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے۔ اگر آپ اپنے دروازے کو لاک اپ کرتے ہیں تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد ہو اپنے تمام معاملات کرنے کے بعد۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ غزوے پہ جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ پہ صحابہ کرام حضرت جابر کرام نے پڑاؤ کرنا چاہ بھی آرام کر لیتے تھوڑی دیر کے لیے، تو ہم نے ایک گھنا سایہ دار درخت دیکھا تو کہا کہ یہ حضور علیہ السلام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ہم دوسرے درختوں کے نیچے جا کے آرام کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جا کے لیٹ گئے، کہتے ہیں ہم بھی لیٹے تھے تو ایک مشرک کسی طرف سے نمودار ہو گیا، کافر، اس نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام آرام فرما ہے، وہ آیا، آپ کی تلوار پکڑی، اس طرح تلوار باہر نکالی، سرکار اٹھ گئے تو کہنے لگا یہ آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ اچھا، حضور علیہ السلام بلا تردد، بلا ہچکچاہٹ، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لفظ بولا، اللہ، کون بچائے گا مجھے؟ اتنی بات کی توکل یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ بندہ پہلے اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں گا، میں طاقت کا مظاہرہ کروں گا، میں آگے سے وار روکوں گا، نہیں، سب سے پہلے اعتماد اللہ کی ذات کے اوپر، فرمایا اللہ مجھے بچائے گا۔ تو جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو اس کا جسم کانپنے لگا، تلوار نیچے گری، سرکار نے پکڑ لی۔ آپ نے فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ بڑے بہترین تلوار اٹھانے والے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ جی میں کلمہ نہیں پڑھتا، کہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نہ تو خود آپ کے خلاف جنگ کے لیے آؤں گا، نہ ہی جو جنگ آپ کے خلاف کریں گے ان کا ساتھ دوں گا۔ آپ نے ساتھ اس کا رستہ چھوڑ دیا اور اپنے قبیلے میں جا کے کہتے ہیں میں دنیا کے سب سے بہترین انسان سے مل کے واپس آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو توکل ہے وہ آپ سب سے پہلے رکھیں، اپنی حفاظت پہلے کریں، پھر اللہ کی ذات پہ معاملات جتنے بھی کریں یقین اللہ کی ذات پہ ہو، اپنے معاملات کے اوپر جتنے بھی اچھے انداز میں کریں۔ وہ کوئی بھائی تھا جنگل میں، وہ اپنی بکریاں اللہ کے سپرد کر کے واپس آ گیا۔ جب شہر میں آیا تو بڑے بھائی نے پوچھا جی وہ بکریاں کہاں پہ ہیں؟ کہتا جی وہ اللہ کے توکل پہ چھوڑ کے آ گیا ہوں۔
تو بڑا بھائی کہنے لگا جو جنگل میں بھیڑیے پھر رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کے توکل کے لیے باہر کھانے کے لیے آئے نا، ان کو بھی اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہے نا کہ اللہ مجھے ہمیں کھانے کے لیے دے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ اپنے ساز و سامان کو باہر بکھیر کے اور آپ کوئی بھی کام کاج نہ کریں اور کہیں کہ اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے، اللہ کی ذات پہ اعتماد کا مطلب یہ ہے اپنے تئیں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، اپنے تمام محنتیں کاوشیں کوششیں وہ کریں، کرنے کے بعد جو نتیجہ ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیں۔ اعتماد آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر ہو۔ عزیز سامعین محترم، جب آپ کا توکل مضبوط ہوتا چلا جائے گا، یہ دنیا کی محبت آپ کے دل میں کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ان سے رکتے نہیں، جن کے کرنے کا حکم دیا نہیں کرتے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہمیں اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے۔ اپنے توکل کو، اعتماد کو مضبوط بنائیں اور اپنی زندگی یہ بھی آسان بنائیں، آنے والی بھی آسان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔